پروگرام دور دیش کے لوگ سے ایم شارق سعید کا سلام. ہم آپ کے لیے پیش کرتے ہیں کیپٹل سیول ہو، پورٹ آف سٹی بوسان ہو یا انچن یا پھر ساؤتھ کوریا کا کوئی بھی صنعتی شہر، ڈیگو سٹی ہو، ڈیجونگ سٹی ہو یا پھر ساؤتھ کوریا سے دور دیش پروگرام کے ساتھ ایم شارق سعید کا سلام. ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں صحافت سے وابستہ ایک ایسی شخصیت سے جنہوں نے 80 کی دہائی میں اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ پرنٹ میڈیا میں قدم رکھا اور پاکستان کے انگریزی اخبار دی نیشن سے اپنے کام کا آغاز کیا. اس کے بعد جب پاکستان میں جنگ گروپ نے انگریزی اخبار دی نیوز نکالا تو یہ اس کے شروعاتی دور سے اس سے منسلک ہوئے. اس کے بعد مجھے یاد پڑتا ہے 1990 اور 91 میں جب گلف کی جنگ بند ہوئی تو کویت کو جب دوبارہ کہہ لیجیے اس کی تعمیر نو شروع ہوئی تو یہ گلف کا ایک بڑا اخبار ہوا کرتا تھا اس ٹائم، کویت ٹائمز، تو یہ اس کے ساتھ منسلک ہوئے اور اس میں انہوں نے کئی برس کویت ٹائمز میں بھی کام کیا. اور اس کے بعد یہ پاکستان آ گئے اور پاکستان آنے کے بعد انہوں نے کچھ انگریزی جرائد سے بھی وابستہ رہے، لیکن انہوں نے اس کے بعد ایک بھرپور پرواز بھری 2000 میں، اور وہ پرواز تھی بی بی سی اردو کے لیے. ناظرین اکرام، یہ وہ وقت تھا جب bbc-urdu.com کا آغاز ہو رہا تھا اور مجھے یاد پڑتا ہے اس وقت bbc-urdu.com کے شروع کے لوگوں میں عمر آفریدی، محترمہ عروج صاحبہ اور میرے آج کے مہمان عارف شمیم تھے. ناظرین، کم و بیش عارف شمیم 20 سال سے بی بی سی اردو سے وابستہ ہیں اور ہم انہیں بی بی سی اردو کے حوالے سے زیادہ جانتے ہیں، اور آج ہم نے ان سے گزارش کی اور انہوں نے اپنا ہمیں وقت دیا قیمتی. تو بہت بہت شکریہ عارف شمیم صاحب آپ کا. سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے تقریباً اب تک کی صحافتی زندگی کا آدھا حصہ پاکستان میں گزارا اور اس سے کچھ زیادہ حصہ پاکستان سے باہر گزارا، تو آپ نے کہاں بہتر انداز میں عوام اور سماجی مسائل پر بات اور کام کرنے کو آسان سمجھا؟ اور یقیناً آپ ملک سے باہر پہلی دفعہ کویت میں گئے تھے اور آپ نے واقعی ہی وہ اس وقت کویت میں برے حالات تھے اور اس سخت اور کٹھن وقت کے اندر آپ نے کویت اخبار کو اپنی ٹیم کے ساتھ، یا اس ٹیم کا آپ حصہ تھے جس نے ایک بار پھر کویت ٹائمز کو اٹھایا، تو یہ آپ کا کیسا تجربہ رہا؟ تو اس کے بارے میں ہمیں ذرا بتائیے. پہلے تو شارق صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے یہ وقت نکالا اور میرے انٹرویو کے لیے آپ نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا. دوسری بات جو آپ نے پوچھی ہے، آپ کے سوال کا جواب آپ اسی میں ہی ہے، بیسیکلی آپ کے سوال میں ہی، کہ میں نے اپنی زندگی کی آدھی سے زیادہ جو پروفیشنل لائف ہے وہ میں نے ملک سے باہر گزاری ہے، پاکستان سے باہر. اور پاکستان میں کام کیا، لیکن زیادہ کام، آدھی سے زیادہ کیا، تقریباً 3/4 میں نے باہر کام کیا. تو ہر جگہ کا ایک اپنا مزہ ہے پاکستان میں کام کرنے کا.
جو میں نے نیشن سے نیوز میں نیوز آن سنڈے میں اس میں جو کام کیا اس کا ایک اپنا مزہ تھا. وہ انویسٹیگیٹو جرنلزم کرتے تھے ہم. ایڈیٹنگ سے شروع کیا میں نے. تو موازنہ کرنا ذرا میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ ہر ایک کے اپنے اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں. ادھر ہم اتنی رپورٹنگ نہیں کرتے جتنی باہر کرتے تھے پاکستان میں. لیکن ہیونگ سیڈ اٹ, جتنی آزادی لکھنے کی یہاں ملی وہ بھی ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے. لیکن اگر میں آپ کو کہوں کہ سب سے زیادہ مشکل جو تھا یا انٹرسٹنگ جو جس کو جرنلسٹ ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ ڈھونڈتا ہے کہ یہ میرے لیے کوئی چیلنج ہو, تو وہ کویت کا تھا. کویت جنگ کے بعد تباہ ہوا کچھ نہیں. جس اخبار میں کام کیا اس کی وہ عراقی مشینیں تک اٹھا کے لے گئے تھے, بلڈنگ تباہ کر گئے تھے. تو بالکل اسکریچ سے وہ شروع کیا. تو وہ ایک اس کا اپنا وہ اس طرح کا تجربہ شاید بہت لوگوں کے پاس نہ ہو, اور شاید میں کہوں گا کہ نہ ہی کسی کو کرنا پڑے, کیونکہ وہ ایک جنگ کے بعد کا ملک تھا. اور میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں جو کہ میں نے شاید اپنے کبھی گمان میں بھی نہیں میرے آیا ہو یہ کہ میں یہ کبھی کروں گا, کہ جو رائٹرز کی جو خبریں جس کو ہم کریڈ کہتے تھے جو آتی تھیں وہ رول ہوتے تھے کاغذ کی شکل میں. نارملی آپ کے ٹیلی پرنٹر لگے ہوتے تھے اخباروں میں, وہ ادھر سے آتی رہتی تھیں ایجنسیز کی خبریں. کویت میں ٹیلی پرنٹر وغیرہ وغیرہ وہ سب اٹھا کے لے گئے تھے چوری. تو اور بہت زیادہ کویت کھلا نہیں تھا کیونکہ کویت جس بلڈنگ میں میں رہتا تھا اس بلڈنگ 4 منزلہ بلڈنگ تھی, اس میں شاید دو گھر تھے آباد, ایک میں تھا اور ایک کوئی اور. تو اس طرح ہی کویت بھی خالی تھا. تو میں اپنے ڈرائیور کے ساتھ, اخبار کے ڈرائیور کے ساتھ, ہم رائٹرز کے دفتر جاتے تھے. انہوں نے ہمیں چابی دی ہوئی تھی کہ آپ جائیں کھولیں اور ادھر سے اپنی کریڈ جو بھی ہے خبریں نکال لیں. اور وہ ایک بلڈنگ تھی جو بہت زبردست بلڈنگ تھی, اس میں جاتے تھے, ہمارے پاس چابی ہوتی تھی, ہم جا کے رائٹرز کا دروازہ کھولتے تھے اور اندر جا کے وہ اندر جو کاغذ تھا رول وہ میلوں میں پڑا ہوتا تھا کیونکہ اس 24 گھنٹے چلتی تھی. تو اس میں سے ہم اپنی نکالتے تھے, رول بناتے تھے, لے کے آتے تھے, اس کو ایڈٹ کرتے تھے, اور پھر پرنٹ کے لیے کیونکہ وہ مشینیں نہیں تھیں اس طرح, وہ آ رہی تھیں, وہ آرڈر دیا ہوا تھا دوبارہ پہلی تباہ ہو گئی تھی, تو وہ کہیں اور ایک کمپنی کو بھیجتے تھے جو ان کو ٹائپ سیٹ کرتی تھی, جو خبریں ہم ایڈٹ کرتے تھے, پھر ہمارے پاس آتی تھی. تو یہ ایک لمبا وسیع تھا, اور وہ ایسا تجربہ سوچ بھی نہیں سکتا کوئی بندہ. جب میں گیا تھا تو مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے تو سنا تھا نا کویت وہ تیل کی دولت سے مالا مال ہو یہ. اور تیل سے یاد آیا کہ جب کویت میں تھا اس وقت 900 سے زیادہ آئل ویلز چل رہے تھے, اور جو انوائرمنٹل کیٹسٹرافی جو کہتے ہیں نا وہ لفظ, وہ کوئی اس کو دیکھے گا تو اس کو سمجھ آئے گا, ویسے کسی کو شاید سمجھ نہ آئے کہ جب کانٹینیوسلی 24/7 آئل ویلز جل رہے ہوں جن کو ان کو بجھانا بڑا مشکل ہے. وہ خاص ٹیکنالوجی بعد میں آئی تو اس کو سے بجھائے گے. تو وہ پورا جتنے عرصے میں رہا ہوں تو اس میں سے تقریباً پہلے سال پورا سال وہ جلتے رہے 24 گھنٹے. اور جب شہر کی طرف ہوا آتی تھی تو دھواں شہر کی طرف آتا تھا. دن کے 12 بجے ادھر ایسے ہوتا تھا جیسے گھپ اندھیری رات ہے. تو وہ تھا کہ کینسر کا خطرہ تھا, اور یہ تھا. وہ تو ایک جرنلسٹ کے لیے اس میں تھا اپنا. مجھے یاد ہے کہ جب پہلی بارش ہوئی تو لوگ گھروں سے نہیں باہر نکلے کہ یہ ایسڈ رین ہے. اور اب جنگ تھے, اب میں نے ایک گلاس لیا جو ڈسپوزیبل گلاس ہوتے ہیں, تو وہ میں نے ایسے کہا کہ باہر ہاتھ آگے اس میں سے کیا تو وہ گلاس اندر سے نا تھوڑا سا کالا ہو گیا اس بارش کے پانی کی وجہ سے. تو میں نے وہ اخبار میں رات 2 بجے ایڈیشن ڈاؤن ہونے سے پہلے وہ خبر لگائی جو رین کی سی تھی. تو اس طرح کی چیزیں ہیں جو شاید تجربے بہت لوگوں کو اس طرح کے نہ ملے, اور میں دعا کروں گا نہ ہی کسی کو اس طرح کا تجربہ کرنا پڑے. لیکن وہ بھی اس لیے کہ اس میں جنگ شامل تھی. لیکن جرنلسٹکلی یس اٹ واز رچ. آپ کو روز ایک نئے چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا تھا, اب روز ایک نئے سلوشن ڈھونڈتے تھے. تو آئی واز
news editor there. Then I was promoted to the job post of deputy editor. तो उसका एक अपना मज़ा था. तो ये कहना कि कहाँ ज़्यादा मज़ा आया, ये वो मेरे लिए वो हर ज़िंदगी का एक, अगर मैं हिस्सों में डिवाइड करूँ तो वो हर एक का एक अपना मज़ा था. बाकी आपने आखिर में सवाल किया प्रिंट और ये जो टीवी का मीडिया है, डिजिटल मीडिया, ये वो, तो ये है, मैं आई वुड से कि आई एम स्टिल अ प्रिंट जर्नलिस्ट. तो टीवी में काम करता हूँ, रेडियो में बहुत काम किया है, ऑनलाइन से बहुत अरसे से वाबस्ता हूँ, bbcurdu.com से. तो लेकिन जो कागज़ का जो फील का मज़ा आता है वो शायद अभी तक नहीं आया. हम शायद पुरानी जनरेशन के लोग हैं तो उसमें हम उतना नहीं है, लेकिन पर्सनल प्रेफरेंस है. तो यस, हर एक का अपना मज़ा है, लेकिन ये है कि आप किधर हैं, क्या कर रहे हैं और कैसा कर रहे हैं. तो ये शायद मेरा ख्याल है कि शायद ये आपके सवाल का जवाब हो. आरिफ शमीम साहब, चंद महीने पहले आपके कलम का एक नया मुनफरिद चेहरा हमारे सामने आया है नावल निगार की हैसियत से, और वो भी अंग्रेजी नावल द अमीर इज़ डेथ. ये जो आपने नावल लिखा है, वाकई ही ये बहुत हकीकत के करीब है हमारे मुल्क और हमारे पड़ोसी मुल्क के हवाले से. तो आपने इस ख़ास मौजू ही का क्यों इंतखाब किया? मौजू तो और बहुत से हैं हमारे इर्द गिर्द की दुनिया में, या आपने समाजी भलाई को सामने रखते हुए नौजवान तालीम याफ्ता तबके को मुतवज्जा किया है? कुछ अपने इन 4 किरदारों के बारे में बताइए जो ये इस पूरे नावल के गिर्द घूमते हैं. जी शारिक साहब, द अमीर इज़ डेड जो है, जो नावल मेरा पहला नावल है, उसको अगर मैं अब, क्योंकि ऑब्वियसली पहला नावल होता है ना, तो पहले बच्चे की तरह ही होता है आपका, तो आपको उससे बहुत प्यार होता है, वो जैसा भी हो उसमें हर ऑब्वियसली नावल के मतलब कहा जाता है कि वो राइटर के लिए तो वो कभी कंप्लीट नहीं होता, वो हमेशा उसमें से ढूंढता रहता है कुछ ना कुछ कि ये भी किया जा सकता था, ये भी किया जा सकता था, ये भी किया जा सकता था. तो जब मैंने ये नावल लिखा तो शुरू में मैंने इसको ऑनलाइन छपवाया, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा ऑनलाइन पढ़ने का रुझान पाकिस्तान से ज़्यादा था, और ऑनलाइन पढ़ने का तो एक तजर्बा था. डिजिटल, पूरी दुनिया डिजिटल हो रही थी, तो मैंने भी सोचा, तो वो उधर जगन्नाथ बुक्स हैं तो उनको भेजा, अपना सबमिशन भेजा, तो वो एक्सेप्ट हो गया. तो वो उस तरह उधर छपा. ये 2017 की बात है, लेट. तो उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट था, तो कॉन्ट्रैक्ट में जब कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आया तो मैंने प्रिंट सोचा. ये था कि प्रिंट, क्योंकि पाकिस्तान के मतलब था, तो बहुत सारे लोग जो मैंने नावल इंडिया में लिखा वो ख़रीद नहीं सके पाकिस्तान से, क्योंकि जो ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना और ये वो पाकिस्तानियों के लिए मसला था इंडिया में. और ये तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कंप्लेन की कि यार ये तो मसला है, और तो ये हो नहीं रहा. तो डिसअपॉइंटमेंट थी कि जिन लोगों को पढ़ना चाहिए था उन्होंने नहीं पढ़ा, जिनके मुतल्लिक था उन्होंने नहीं पढ़ा, और आई वांटेड इट टू बी रेड इन पाकिस्तान. सो नेक्स्ट जो था वो मैंने कुछ और नहीं सोचा, मैंने सीधा यही सोचा कि पाकिस्तान में इसको छपवाता हूँ. तो आई मेट अ पब्लिशर इन पाकिस्तान, वो ही एग्रीड, तो वो उधर छपा. तो बहुत ज़्यादा तादाद में नहीं छपा शुरू में, लेकिन जो अच्छी जो हौसला अफजा बात थी वो ये थी कि ये पहले महीने में ही ये बिक गया, सोल्ड आउट. तो ये अच्छी भी है बुरी भी है, क्योंकि लोग अब पूछते हैं कि नावल खरीदना है तो नावल नहीं मिलता. तो वो पब्लिशर्स ने जब बात हुई थी लास्ट, तो उन्होंने कहा था कि हम अपना इसके सेकेंड एडिशन के मतलब बात करेंगे. तो क्योंकि कोविड की वजह से हर चीज़ डिले, ये कोरोना वायरस की वजह से, ना मैं पाकिस्तान गया जब नावल आया, ना उसको लॉन्च किया इधर, उस तरह ऑनलाइन ही किया. तो ये है. तो बाकी जहाँ रह जाती है अपना बात इसके कैरेक्टर्स की, तो कोई भी, पहले तो ये कहूँगा कि कोई भी जो नावल है वो
جتنا مرضی ہم اس کو فکشن کہیں، وہ معاشرے کی ہی عکاسی کرتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. تو یہ فکشن ہے، لیکن کیونکہ ہم پچھلے بہت عرصے سے، اب تو کہوں گا افغانستان کی جب سے وار ہے اسی سے ریلیٹڈ ہی میں تو یہ کہہ دوں گا سارا، کہ کئی دہائیوں سے ہم یہ کسی نہ کسی فرنٹ پہ کوئی نہ کوئی جنگ لڑ رہے ہیں. تو افغانستان میں افغان، اور پھر مہاجرین ادھر آئے، اور پھر مجاہدین ہو گئے. تو یہ سارا مجاہدین کے بعد یہ طالبان اور سارا، تو یہ تو ہم نے دیکھا ہے. اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بارڈر سے پرے کی جنگ تھی، نہیں. اور اس کے بعد جب یہ ایک تحریک کی شکل اختیار کر گئی، تو اس میں پھر پاکستان تو زد میں تھا ہی پہلے، لیکن پھر زیادہ بری طریقے سے آ گیا، اور اس کا نقصان اندر عوام کو، لوگوں کو ہونے لگا. تو وہ ہر ایک کا نقصان تھا، وہ چاہے ڈائریکٹلی افیکٹ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو. تو میرے ناول کے جو کردار ہیں، جتنے بھی کردار ہیں، وہ اسی کی پیداوار ہیں. تو اگر عام میں بتاؤں کہ اس میں 4 مین کردار ہیں. ایک امیر نصرت ہے جو کہ پروٹیگنسٹ ہے اور جس پہ بیسڈ ہے ناول، اور باقی 3 اس کے آپ باڈی گارڈز کہہ لیں، یا اس کے ایسے بندے جو کسی نہ کسی وجہ سے انفلوئنس ہو کے انہوں نے اپنے آپ کو خود کش بمباروں کے طور پہ پیش کیا. جس طرح وہ ان کو یہ بتایا یہ گیا تھا کہ یہ جہاد ہے، اور اس میں اپنی زندگی وقف کرنا اور سب کچھ چھوڑ دینا، یہ بہت زیادہ یہ ایک ثواب کا کام ہے. اب جس طرح ہر کوئی زندگی میں اپنی چوائسیز بناتا ہے، اور یہ ہم سب، یہ نہیں ہے کہ صرف یہ 4 کردار تھے، ہم سب ہمارے پاس آپشن ہوتا ہے کہ ہم نے کیا چوز کرنا ہے. کئی دفعہ ٹھیک ہے، کئی دفعہ فورس بھی ہوتی ہیں چوائسیز، لیکن پھر بھی ہمارے آپشن ہوتا ہے. میں یہ انسسٹ کروں گا کہ یہ، تو انہوں نے یہ چوز کیا کسی نہ کسی وجہ سے. میں 1 بائی 1 شروع ہوں تو اس میں ایک کریکٹر ہے عاصم کا، جو پڑھا لکھا لندن کا لڑکا ہے، بڑا پڑھا لکھا ہے، اچھے انسٹیٹیوشن میں پڑھتا ہے، ادھر سے پڑھا، اور بڑا برائٹ، ہسٹری کا جانتا تھا یہ وہ. تو لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ آگہی بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو اس کو آگہی کا مسئلہ بھی ہوا کہ جو گلف وار ہو رہی تھی، تو اس کو یہ لگا کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے بہت، بلکہ جو کہ آبویسلی کوئی بھی باشعور آدمی کہے گا. لیکن جو اس نے طریقہ اس نے اس کو ڈھونڈا اس زیادتی کا ازالہ کرنے کے لیے، یا اپنا کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے، اس نے وہ انسٹیڈ آف اویئرنیس اس نے سوچا کہ میں اگر اپنی جان اللہ کے لیے سیکریفائس کروں گا تو وہ بھی ایک میری طرف سے ایک حصہ ہوگی. تو یہ اس کی کانٹراڈکشن اس کی پرسنالٹی میں تھی. تو کانٹراڈکشن اب کیونکہ فکشن میں آپ کے پاس چیز ہوتا ہے کہ آپ کسی، جو کہتے ہیں نا، آپ اتنی لبرٹی ہوتی ہے کہ آپ کچھ بہت ساری دوسری چیزوں کا بھی سہارا لیتے ہیں. تو میں نے اس کی کانٹراڈکشن اس کے کریکٹر کو ڈیولپ کرنے کے لیے اس کی وہ دکھائی ہے، اس کی اور اس کی بیوی کی بھی. تو جو کہ اکثر اگر آپ نے پڑھا ہے ناول تو اس میں وہ خطوط کی شکل میں آتی ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا دونوں میاں بیوی کو کہ صحیح کیا ہے، ان کے لیے صحیح کیا ہے. وہ جو یہ کر رہے ہیں وہ اسے بھی غلط سمجھتے ہیں کسی نہ کسی لیول پہ. لیکن وہ اب اس کی بیوی نے اس کو اجازت دی ہے، اور وہ ادھر اپنے آپ کو جہاد کے لیے، تو اس کو یہ لگا کہ وزیرستان پاکستان کا ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ یہ اس کی جو کاز ہے وہ اس کو ایک وہ مل سکتی ہے، ایک اس کو کہتے ہیں نا اگنائٹ ہو سکتی ہے اس کو، اور وہاں سے وہ شروع کر سکتا ہے. پاکستانی اوریجن کے اس کے پیرنٹس ہیں. تو یہ اب ناول پڑھیں گے تو باقی ہے. تو یہ ایک ہے عاصم. دوسرا ایک ہے جو ازبک ہے، وہ اس کا نام ہے یاشر. اب جو نام بھی میں نے یہ جب رکھے تو یہ اگر ان کی آپ ترجمے دیکھیں، ناموں کے مطلب دیکھیں، تو وہ کریکٹرز کو بھی بتاتے ہیں. تو
تو یاشر جب آیا تو اس کو وہ بھی ایک پڑھا لکھا فرغانہ ویلی کا ایک لڑکا تھا جوان، جو کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس میں آپ اس کو کہہ لیں کہ جو سوویت انفلوئنس ہے وہ ابھی تک، یہ سینٹرل ایشین جتنی بھی ریاستیں ہیں ان پہ ابھی بھی وہ ہے، جو ان کے ساتھ ظلم ہوا، جو جبر ہوا، جو مذہب کو اپنا روکنے، کمیونسٹ دور میں مذہب پہ جو پابندیاں تھیں، تو وہ سارا بھی کسی نہ کسی طریقے سے جو ایک دباؤ ہے وہ معاشرے میں وہ نظر آتا ہے کسی نہ کسی لیول پہ۔ تو وہ بھی اسی کی ایک پیداوار تھا، جو کہ ایک مفتی کا بیٹا ہے۔ اب یہاں پہ بھی آپ کو میں جو کہہ رہا ہوں نا کہ وہ جو ایک اس جبر کے بعد کا ایک ہے، وہ ایک دور ہے، تو وہاں جب وہ اس کو ادھر کسی نہ کسی طریقے سے ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑتا کہ اس کو بھاگنا پڑتا ادھر سے، کیونکہ وہ اگر نہیں بھاگے گا تو مار دیا جائے گا، کیونکہ وہ مفتی کا بیٹا ہے۔ تو اب وہ ادھر سے بھاگتا ہے، اور پھر ہوتے ہوتے وہ کسی طریقے سے وزیرستان پہنچتا ہے۔ تو اگر آپ اس کو کیوں، اس پہ کوئی بھی کہیں کسی ملک کا بھی ہو سکتا تھا، تو اس کی بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو میں نے ریسرچ کی، یا میں جو اپنا آفیسر سے ملا آرمی کے اور جو باقی لوگ تھے، تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ جو بہت ہی نڈر جنگجو ہے نا، وہ ازبک ہیں۔ بلکہ ایک آرمی افسر نے یہ کہا کہ یہ صرف ان کو آرڈر ملتا ہے، اور یہ کسی بھی طریقے سے اس کو پورا کرنے کے لیے یہ نکل پڑتے ہیں۔ یہ صرف ان کے پاس چاہے کوئی بڑا اسلحہ ہو یا نہ ہو، صرف ایک چاقو کے ذریعے یہ چوکی تباہ کرنے پہ راضی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تھے۔ اب وہ کیونکہ وہ اب اسلامی طرز حکومت لانا، جو تحریکیں ہیں وہ کئی لانا چاہتی ہیں، تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ اگر ہم اسلامی وہ لے کے آئیں گے تو مسائل کا حل ہو جائے گا۔ تو حالانکہ وہ جس سچویشن کی وجہ سے وہ اس میں آئے، وہ سچویشن اور ہے، اس کا کوئی اسلامی نظام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو لیکن جب وہ آگے، تو وہ جب آپ دیوار کے ساتھ لگے ہیں تو پھر آپ کے پاس آپشنز کم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہی ایک لڑکا ہے عاصم، جو پنجابی ہے۔ اب جو پنجابیوں کے متعلق یہ بہت زیادہ کہا جاتا ہے کہ بہت سارے سوئسائڈ بامبرز پنجاب کے مدرسوں سے لیے جاتے ہیں، اور یہ ہم نے دیکھا بھی ہے، جو پکڑے بھی گئے ہیں۔ تو وہ ہے۔ اب اس کا بڑا ایک سمپل سا مسئلہ ہے، وہ ایک وڈیرے کی ناجائز اولاد ہے۔ اب وہ جب بڑا ہوتا ہے تو اس کو ایسے لگتا ہے کہ میں نے، کیونکہ اس نے اپنے باپ کو دیکھا نہیں، تو اسے اپنے باپ پہ بہت غصہ ہے۔ تو وہ ہر ایک اس کو لگتا ہے کہ میں ماروں گا لوگوں کو، تو اس سے مجھے وہ سمجھ لیں کہ جب ہر بندے کو جس کو مارتا ہے اس کو لگتا ہے کہ میں اپنے باپ کو مار رہا ہوں۔ تو ہر امیر آدمی کو، خوش آدمی کو، جو ذرا خوش ہے اور کچھ بھی کسی بھی طریقے سے، تو وہ اس طرح انوالو ہو جاتا ہے۔ باقی امیر نصرت ہے۔ امیر نصرت کا بھی بڑا سا، وہ ایک پشتون ہے، اور پشتون کے اپنی رسم و رواج ہوتے ہیں، ان کے پختون ولی جو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ ہے کہ جب ایک ان کے اپنے کوئی ان ریٹن کوڈس ہیں۔ تو اس نے بڑا سمپل سا ہے، اس کی اپبرنگنگ تو اس طرح ہی ہوئی، لیکن وہ بھی پنجاب یونیورسٹی کا پڑھا، لیکن اس کو ایک وقت آیا کہ اس کو ڈیسائیڈ کرنا پڑا کہ میں نے کس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ اور جب وہ پختون جو ہیں، وہ جب کوئی بھی شاید ہوتا ہو، لیکن پختون کے کیونکہ کوڈز ہیں تو اس میں زیادہ اس لیے ذکر کر رہا ہوں، تو وہ اس نے کہا کہ بھی اب میرا یہ فیصلہ ہے کہ میں اپنا ان کے لیے ہی اپنی زندگی وقف کر دوں گا۔ اب یہ تو 4 کریکٹرز ہیں، ان پہ سارا ناول میں نے ویو کیا ہے، اور یہ کس طرح ان کا اینڈ ہوتا ہے وہ بھی بتایا۔ اب جو ناول کا نام ہے نا، اصل میں اگر آپ نام غور سے پڑھیں نا، تو اس میں ہی پورا ناول ہے۔ اس کا نام ہی اسی لیے یہ رکھا ہے کہ یہ پورے ناول کو ایکسپلین کرتا ہے، کیونکہ ہوا یہ کہ میں ایک ریسرچ کر رہا تھا، تو اس میں کسی طرح میرے ہاتھوں کچھ
ان کی ٹرانسکرپشنز لگیں جو کہ انٹیلیجنس والے پاکستانی طالبان کی جو آپس میں بات ہے، کیونکہ ان کے پاس ایک ہی مین آف کمیونیکیشن ہے مین، وہ ہے واکی ٹاکی فون، یا تو اس طرح ہی بات کرتے ہیں موبائل فون سے یا یہ، تو وہ اس کو انہوں نے وہ کرتے تھے وہ انٹیلیجنس ایجنسیز والے، تو وہ مجھے ہاتھ لگے جہاں میں کہیں بیٹھا ہوا تھا، تو وہ ایک فوجی افسر کے پاس، تو ادھر تو وہ میں نے دیکھا کہ اس میں بس ہر وقت اس دن کوئی بڑا لیڈر ان کا مرا تھا تو سب کنفرم کر رہے تھے، لیکن باقی کنورسیشن ساری اس کو مارنا ہے اس کو مارنا ہے، ایسے لگتا تھا جیسے پورا پاکستان نا ایک جنگ کا میدان ہے، ایسا لگ رہا تھا ہر کوئی کسی نہ کسی کو مارنے کی سازش کر رہا ہے ان کو دیکھ کے جو ٹرانسکرپٹس تھے، تو وہ میں نے بڑے ایز اے جرنلسٹ میں سوچا کہ اسٹوری لکھوں گا، دین اس کو ہوتے ہوتے کہ ڈیولپ کرتے کرتے مجھے اس کا یہ آئیڈیا ہے ناول لکھنے کا، تو میں نے اس کو بنایا، تو اس میں جو کنفرم کر رہے ہیں نا وہ جو لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا امیر مر گیا ہے؟ اب وہ جو ہیں اہلکار طالبان کے جو کہ اب وہ نہیں بتانا چاہ رہے صحیح طرح ایک دوسرے کو کہ مر گیا، کیونکہ اس سے مرائل ڈاؤن ہوتا ہے یہ وہ، تو اب وہ ہر کوئی دا امیر از ڈیڈ، وہ کہتے ہیں نہیں مر گیا، ہاں مر گیا، نہیں مر گیا، وہ اس سے تو ہر جو چیپٹر ہے اس سے پہلے یہ ایکچوئل کنورسیشن ہے، یہ فکشن میں نہیں ہے، یہ ایکچوئل کنورسیشن میں نے وہ ہر چیپٹر سے پہلے لگائی ہے، تو وہ اگر پڑھیں تو شاید آپ کو وہ فیلنگ جو میں نے بتائی ہیں اپنی، وہ شاید آپ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ وہ واقعی اس کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کون سی دنیا ہے، تو یہ ہے، اور یہی سوچ تھی اس کے ناول کے لکھنے کے پیچھے، تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ باقی میں اب ساری کہانی نہیں سناؤں گا، کیونکہ وہ جو ناول پڑھیں گے ان کا جو ہے نا ان کا مزہ خراب ہو جائے گا۔ عارف صاحب، انگریزی میں پڑھنے والوں نے ناول تو آپ کا پسند کیا ہی ہے، بہت بڑی اردو پڑھنے والوں کی تعداد اس انتظار میں ہے کہ یہ اردو میں اس کی اشاعت ہو اور ان تک پہنچے۔ آپ کا ناول راولپنڈی میں بھی بڑا دلچسپی سے پڑھا گیا ہے، تو کیا آپ اس کو جلد از جلد اردو میں پبلشنگ اس کی کرائیں گے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ اردو پڑھنے والے اور سمجھنے والے صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ اوورسیز میں بھی ہیں، اور وہ اس انتظار میں ہیں کہ اس کی اردو میں جلد ان کے پاس آئے۔ باقی جہاں تک تعلق ہے جو اردو میں ناول کا آنے کا، وہ پبلشر نے کہا ہے مجھے کہ اگر یہ سوچ سکتے ہیں، لیکن ایسی کوئی بھی ڈیل نہیں کوئی سائن ہوئی، تو باقی اس کی ڈیمانڈ ہے۔ کچھ دن پہلے ایک میری بک لانچ ہوئی تھی، تو اس میں افتخار عارف صاحب نے کہا تھا کہ یہ جتنا انہوں نے پڑھا انہوں نے اس کی بڑی تعریف کی، انہوں نے کہا کہ اس کی بڑی اس وقت ہونا چاہیے، یہ اردو کی جو اردو اسپیکنگ پاپولیشن ہے اس کو یہ ہمیں پہنچانا چاہیے، اور کافی لوگوں نے کہا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس پہ کچھ میں پیش رفت ہوگی، اور کوشش کروں گا کہ یہ اردو میں جتنی جلدی ہو سکے آئے، اور اس میں جو کچھ ہے وہ جیسا آپ نے کہا ہے کہ یہ پنڈی میں پڑھا گیا، تو یہ جی کچھ شروع میں کچھ لوگ تھے کہ شاید یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے وہ اتنا قابل قبول نہ ہو، لیکن ایسا سچ نہیں تھا، ایک کہانی ہے جس میں کچھ تلخ چیزیں بھی ہیں، اور لیکن فکشن ہے، اور فکشن ریالٹی کے قریب ہی ہے، تو ابھی تک تو نہیں ایسا کچھ دیکھنے میں آیا، اور بس یہی ہے کہ کوشش کروں گا کہ جتنی جلدی اردو کا آ جائے۔ امید کریں مستقبل میں بھی آپ مختلف موضوعات پر آپ کا قلم اٹھے گا اور انگریزی کے ساتھ ساتھ اردو میں بھی کوئی اچھی اور منفرد کتاب یا ناول ہم تک پہنچے گا۔ ماشاءاللہ آپ نے ماسٹرز بھی سوشیولوجی میں کیا ہے، اور سماجی مسائل کو اجاگر کرنا آپ بخوبی جانتے ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ جناب یہ سلسلہ جاری رہے، اور آئندہ بھی آپ کی کوئی اچھی سی کتاب
قاری تک پہنچے یا ناول، لیکن انگریزی کے ساتھ ساتھ اردو میں ضرور آئے، تاکہ یہ بہت سارے خاص طور پہ پاکستان میں رہنے والے لوگوں تک آپ کی تحریر، جو آپ کا ایک منفرد انداز ہے تحریر کرنے کا، وہ ہم تک پہنچے۔ جی، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اپنی پوری کوشش کروں گا کہ اس کا کوئی اردو ورژن جتنی جلدی ہو سکے آئے، لیکن اس سے زیادہ جتنی آپ لوگوں نے اس کی حوصلہ افزائی کی ہے میرے اس ناول کی، تو اس حساب سے میرا تو ہے خیال کہ اس کی جو ٹرانسلیشن والی کاپی تو آئے گی جب بھی، اور اردو میں لکھا جائے۔ انگلش میں تو ہے ہی، وہ تو میں کمفرٹیبل ہوتا ہوں، لیکن اردو میں ناول لکھا جائے، اور جو ذرا کوشش یہ کروں گا کہ تھوڑا سا ہٹ کے ہو، جس طرح میں نے یہ کوشش کی کہ اس ٹاپک پہ لکھوں جس پہ بہت کم لکھا گیا، خاص کر وزیرستان پہ فکشن میری نظر سے نہیں گزرا تھا جب میں نے لکھنا یہ شروع کیا۔ تو ضرور اس میں اب کوشش کروں گا کہ اردو میں کچھ چیز لکھوں، اور اگر کسی پبلشر کو وہ قابل قبول ہوئی تو ضرور وہ آپ لوگوں تک پہنچے گی۔ ایک بار اور آپ کا دل کی گہرائیوں سے بہت بہت شکریہ۔ او پی ٹی وی کی فخریہ پیشکش، دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی و کامرانی پر مبنی پروگرام، پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار۔ دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھیے۔ بین الاقوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کردار۔